کوئی جو ہے نا وہ رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے لوگوں کا لہجہ اور انداز تکلم اور ماحول کو دیکھ کر گفتگو کرنا، یہ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تمہارے ہاں یہ کمی ہے، اس نے کہا کہ جو بات اسٹیج پہ کرتے ہو اسی انداز میں میٹنگ میں کرتے ہو، اسی انداز میں اپنے کے ساتھ کرتے ہو، اسی انداز میں بیگانے کے ساتھ کرتے ہو، جس سے معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب تشریف لائی ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بیانیے کو پہنچانے کے لیے ہمیں اتحاد اور اتفاق اور وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں یہاں پہ یہ جملہ بھی کہوں کہ یہ جو وحدت کا نعرہ ہے یہ تو ہمارا تھا، یہاں سے وہ جیسے انہوں نے اہل بیت کا عنوان ہم سے چھین لیا، ایسے انہوں نے ہم سے وحدت کا عنوان چھین لیا، اور بہت سارے ہمارے نامی گرامی علماء کرام اس وحدت کی چھتری تلے کھڑے ہو کر انہیں تقویت پہنچا رہے تھے۔ سنجیدگی کے ساتھ علماء، ہم نے اسکار اور نشر پہ قربانیاں دی ہے۔ آج اگر عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو سبا کابر کہتے ہیں کہ جی اس سے فلاں سیاسی اور مذہبی جماعت کے کاج کو نقصان پہنچتا ہے، یقیناً پہنچتا ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی روافض کے چھتری تلے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کیا اس سے ہمارے کاج کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ کیا اس سے ہمارے نظریے کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ کیا اس سے ہمارے 10,000 شہداء کی قربانیوں کی نفی نہیں ہو رہی؟ کیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اس پہ ہمارے مشائخ کیوں نہیں بولتے؟ اس پہ ہمارے بزرگ کیوں نہیں بولتے؟ اس پہ ہمارے خطبے کیوں نہیں ہوتے؟ اس پہ ہمارے ہاں احتجاج کیوں نہیں ہوتا کہ چند لوگوں نے پورے مسلک کو یرغمال بنا رکھا ہے، چند لوگوں نے پورے مسلک کا سودا کر رکھا ہے، ان کے جی میں جب آتا ہے وہ کر جاتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ احترام جس سے نظریے کو نقصان نہ پہنچے، جس احترام سے نظریے کو نقصان پہنچتا ہو وہ احترام ناجائز اور حرام ہے، جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں اس حوالے سے اپنے صفوں کو درست کرنا ہوگا، قلوب و اذہان کو پاک کرنا ہوگا۔ اور میں کیونکہ یہاں بہت سارے علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان سے بستہ درخواست کرتا ہوں یار ہمیں اپنے صفوں کی تطہیر کرنی چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑے آدمی کی طرف منسوب ہے، اس کے جی میں جو کچھ آئے وہ کرتا پھر۔ اس لیے وحدت کے نام پہ یہ جو آج کل پھر، اور میں تو حیران ہوں، یہ وحدت کا عنوان 18 ذی الحجہ پہ یاد نہیں آتا، یہ وحدت کا عنوان 22 جمادی الثانی پہ یاد نہیں آتا، یہ وحدت کا عنوان 22 رجب پہ جو ہے نا انگڑائیاں نہیں لیتا، یہ وحدت کا عنوان 12 ربیع الاول پہ نہیں نظر آتا۔ یہ وحدت کا عنوان ایک فرقے کو اور گمراہ فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ دیا ہے، اور ہم سب نے مل کر اس کا راستہ روکنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، اور اپنی بات کو آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے صحابہ کی مدح کو عام کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی تعریف کو عام کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی کردار کو زندہ کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی دور کو واپس لانا ہے، ہم نے نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے گستاخان صحابہ کا راستہ قانونی طور پہ روکنا ہے، ہم نے گستاخان صحابہ اور منکرین اسلام کو آئینی طور پر کافر دلوانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس دفعہ فنڈ کے حوالے سے پورے صوبے میں انہوں نے دوسرا
دوسرا نمبر حاصل کیا ہے، تو میں آپ سب کو اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا کام بڑھے گا، سازی ہوگی، اور میں اس کے لیے آپ کو یونین کونسلوں کی سطح پہ جا کر، اس کے لیے آپ نے ویلیج کونسلوں کی سطح پہ جا کر یونٹ سازی کرنی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے مساجد کی سطح پر کام کا آغاز کرنا ہے، تبلیغی جماعت کی طرح، جس طرح انہوں نے ہر مسجد میں اپنے امیر مقرر کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی مسجد کی سطح پہ اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو مشن کی تکمیل کا باعث و ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں جماعتی نظریے کو، اتحاد اور جماعت کی وقار پر گفتگو کر رہے تھے قائد کے کے۔ اب میں دعوت سبق دیتا ہوں شمشیر حق نواز، حق سچ کی نشانی، مخدوم العلماء، ولی کامل، ہماری جماعت کے جرنیل ثانی حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أبغض من خبيبه أبغض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، آج کا یہ کنونشن علماء کنونشن کے عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں لالا شریف صاحب سمیت جماعت کے اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر، آپ حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام سے مخاطب ہو کر گفتگو کرنا کم علمی کا بھی اعتراف ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سبق سنانے کے لیے بھی ہم آپ حضرات کو تکلیف دیا کرتے ہیں، اور اس ذہن سے بھی کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم علماء کے اس شعبے میں تو نہیں ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ سے نسبت، آپ کی خدمت، آپ سے تعلق، اس سے اللہ پاک ہمیں بھی آپ میں شامل کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی۔ اسی سبق سنانے کے حوالے سے طالب علمانہ چند معروضات آپ کے روش گزار کرنا چاہوں گا، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے مرکزی صدر علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی بہت جلد آپ سے مخاطب ہوں گے۔ جہاں تک علماء کرام کے مقام کی بات ہے، قرآن پاک کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آپ خود اس کو بہتر جانتے ہیں۔ بتانے کے ساتھ ساتھ ایمان کے بعد بہت بلند و بالا درجہ اہل علم کا بتایا ہے۔ اسی انداز میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ
अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। ये भी उलमा के लिए बहुत बड़ी शान है कि अल्लाह ने अपनी वहदानियत के लिए जहाँ अपनी ज़ात को गवाह बनाया, जहाँ पर फरिश्तों को गवाह बनाया, दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ने इस मामले में गवाह बनाया, वहाँ उलमाए किराम को भी ये एजाज़ दिया कि अपनी वहदानियत का गवाह उलमा को अल्लाह बना रहे हैं। इसी अंदाज में एक एजाज़ ये भी है, वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह पाक जिन्हें इल्म और हिकमत से नवाजते हैं उन्हें गोया कि खैर कसीर अता फरमाया जाता है। और खैर कसीर की तफसील या तशरीह आप बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। ये एजाज़ भी अल्लाह ने उलमाए किराम को ही अता फरमाया। हज़रत तशरीफ ले रहे हैं रास्ता में। मकदूर नहीं चाहिए यार, पीछे से आ रहे आपको नहीं का माजरत। अपनी जगह पे बैठे यार, तशरीफ रखें और तवज्जो करें। आप बहुत करीब हो गए, मौजूद के लिहाज से थोड़ा सा जैसा फासले पर थे उस में ही बैठें ताकि आपके अपने लिए भी आसान से। और मोबाइल जिस तरह पहले आपके जेब में थे अभी भी मेहरबानी करके जेब में रखें। और मैं कोई भी बात आपसे पूछ सकता हूँ, आप में से किसी से भी, क्योंकि मैं तो सबक सुना रहा हूँ, जो मुझे नहीं आएगा वो मैंने आपसे पूछना है। तो ऐसा ना हो कि आपकी तवज्जो किसी एक तरफ हो और आपके आपने हमें इम्तिहान में डाल दिए। तो ज़हन हाजिर करके हज़रत का बयान होगा, उसके लिए अपने आप को आप तैयार रखें। तो मैंने अर्ज़ किया कि कुरान करीम की 3-4 आयात मैंने इशारा दे दिया, इसमें भी उलमा की अहमियत, उनका मकाम अल्लाह ने बयान किया है। अहदीस तैयबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से भी अल उलमा वरसतुल अंबिया मारूफ हदीस है। और दूसरी हदीस का भी खुलासा जिसमें अगर जो उलमा ने कलाम भी दिया है कि मेरे उम्मत के उलमा जो होंगे वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। तो बहरहाल एक मकाम बतलाना मकसूद है कि अल्लाह ने जहाँ अपनी वहदानियत के लिए अहले इल्म को उलमा को गवाह बनाया, वहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम का वारिस भी उलमा इकराम ही को करार दिया। और ये भी जहन में होना चाहिए कि अंबिया की विरासत जो है वो दिरहम दिनार माल व असबाब की नहीं हुआ करती, बल्कि उलूम नबूवत, फैज़ान नबूवत, ये अंबिया की विरासत है। और इसी एतबार से देखा जाए तो ये एजाज़ भी अल्लाह ने आपको दिया है कि पहले नबी रसूल जब दुनिया से चले जाते तो उम्मत गुमराह होने लगती, तो उनकी इस्लाह के लिए फिर कोई नबी फिर कोई रसूल भेजा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुल मुरसलीन, ख़ातमुल मासूमीन है, आपके बाद क़यामत तक न किसी नबी ने आना है, न किसी रसूल ने आना है, न किसी मासूम ने आना है। तो ये सिलसिला इस उम्मत का कि अगर इस उम्मत को इस्लाह की और हिदायत की ज़रूरत पड़ेगी तो जब नबी रसूल कोई नहीं आ रहा तो फिर ये उम्मत क्या करेगी। अल्लाह ने ये एजाज़ उलमा को दे दिया कि अब ये जिम्मेदारी क़यामत तक उलमा के ज़िम्मे है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इन चीज़ों को सामने रखकर हमें वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे भी रहना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे जो मकाम अता फरमाया, जो शान अता फरमाई है, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। जब इस चीज़ पर गौर होगा तो यकीनन हमें अपनी जिम्मेदारियां समझने में भी, उन्हें सरंजाम देने में भी आसानी होगी। और जिम्मेदारियों में ये जुमला
کہ جن انبیاء کے ہم وارث ہیں اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو آپ کا کام جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، وراثت یا وارث کا حق یہ ہے کہ اس کام کو اسی نہج پر کیا جائے جس نہج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں اس میں یوں سمجھ لیں کہ کار نبوت کو مزاج نبوت کے مطابق لے کر کے چلنا۔ جب تک امت کے علماء اکابر اس ترتیب کو لے کر چلتے رہے، چاہے وہ ماضی بعید کا دور ہو یا ماضی قریب کا دور ہو، حالات گواہ ہیں کہ اس وقت تک اللہ کی مدد نصرت بھی ساتھ رہی اور وہ کامیاب در کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اور جب کہیں کسی دور میں اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر علماء اکرام نے، اہل حق نے، انبیاء کی براسا نے آپ کی تعلیمات، اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے حالات کو بیچ میں لے کر کے آئے ہیں، تو وقتی طور پر تو انہیں بڑا پروٹوکول بھی ملا، بڑے اعزاز بھی ملے، بڑا استقبال بھی ہوئے، لیکن نتیجہ تک کامیابیاں ہاتھ نہیں آئی۔ تفصیلات کا وقت نہیں، بہت ساری چیزیں خود آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اس لحاظ سے قرآن و سنت نے جہاں یہ اعزاز دیا ہے اہل علم کو، انبیاء کا وارث بنایا اور اللہ کی وحدانیت کا گواہ بنایا، وہاں انہیں ان کے مسئلے کو حساس بھی بڑا رکھا ہے۔ جیسے وہ جملہ آتا ہے نا کہ عام آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور عالم کے ساتھ جو ہے وہ 100 شیطان ہوتے ہیں کہ اس کو گمراہ کریں، کیونکہ کہیں اسے علم کا گھمنڈ ہوگا، کہیں اس کو حالات کا غالب کی مجبوریاں سامنے آئیں گی، کہیں کو اس کو لالچ میں خریدنے کی کوشش کرے گا، وہ اس سے متاثر ہو جائے گا، کسی سے خوفزدہ ہو کر متاثر ہو جائے گا۔ تو جب ہم اپنے مزاج یا اپنے حالات کو لے کر اپنا ماحول ترتیب دیں گے تو قدم قدم پر یہ خطرات بڑھتے جائیں گے۔ اور جب یہ ذہن بنا لیا گیا ہے اور بنا لیں گے کہ ہمیں اللہ نے جو مقام دیا ہے اس مقام کے تقاضے قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام اہل بیت الزام کی ہدایات کے مطابق کیا ہے، اور ہمارے اکابر کا عمل اس پر کیا تھا، وہ طرز عمل کیا تھا۔ تاریخ دعوت عظیمت کا خاص کر مطالعہ کیا کریں، 8 جلدیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جب ہم اس ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آج کے حالات میں میرا مزاج یہ کہتا ہے، میرا مشورہ یہ کہتا ہے کہ یوں چلنا ہے، ایسا کرنا ہے، اسی میں میرا مدرسہ بھی چلے گا، اسی میں مسجد کا نظام بھی چلے گا، اسی میں جس جماعت سے میرا تعلق ہے اس کا نظام بھی چلے گا۔ اگر تھوڑا بہت میں نے یہ کیا وہ کیا تو تمہیں پتہ ہے مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، مدرسہ میرے ہاتھ سے جا سکتا ہے اور حکمران میرے ساتھ یوں کر سکتے ہیں، فلاں برادری کے لوگ یا محلے کے لوگ میرے ساتھ بگڑ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ آدمی پریشان بھی رہے گا، الجھا بھی رہے گا کہ کس کس کو خوش کرنا ہے۔ اگر ایک اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے انہی کے احکامات کو سامنے رکھ کر کے چلنا ہے تو پرابلم کم ہے، مشکلات ضرور ہے لیکن پرابلم کم ہے۔ اس میں چلنے میں آسانی ہوگی کہ جو بھی حالات آئیں، جو بھی واقعات آئیں، جو بھی معاملات آئیں، فوراً قرآن کریم کی طرف رجوع کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف توجہ کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، فوراً صحابہ کرام اہل بیت الزام کا طرز عمل کہ ان کا اس معاملے میں عمل کیا تھا۔ ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو نہ کسی کی رکاوٹ ہمارے لیے مصیبت بن سکے گی، نہ اپنی خواہشات یا نفسیات ہمارے لیے رکاوٹ بن سکیں گے۔ ہم بہت مناسب طریقے سے چلتے جائیں گے، منزل اللہ کے اوپر ہے، کامیابیاں اللہ نے دینی ہیں۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداروں کو، تابع داروں کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کیا کرتا۔ وہ جس قسم کے حالات میں جس طرح بھی چلے، تابع داری میں چلتے رہے تو بہرحال نتیجہ تن کامیابی انہی کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ادھر ادھر بھٹنے کے لیے فتنوں کا دور ہے جہاں اس وقت پہلے ادوار سے زیادہ امکانات ہیں، تو میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ آپ نے قرآن پاک میں بلعام بن باورا جو یہودیوں کا بڑا عالم ہو کر کے خواہش
خواہشات کا پیروکار تھا، حالات کا پیروکار تھا، نفسیات کا پیروکار تھا، اور ادھر ادھر کے خرافات کا پیروکار ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایسا بھٹکا عالم ہو کر کے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی تنبیہ جلے بھی نہیں، بلکہ یوں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تجھے میں نے علم دیا، مقام دیا، منصب دیا، شان دیے ہیں، ظالم تو نے میری وحدانیت کا گواہ میں مجھے بنایا، تو نے میری اس نسبت کا لحاظ نہیں رکھا، اس علم کا لحاظ نہیں رکھا، تو اللہ نے اسے کچھ ڈائریکٹ اس کو کتا کہہ کر مخاطب کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیری مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ صوتک کوئی اس پر بوجھ ڈالے تب انسان ڈال کر ہمتا ہوا چلا، نہ ڈالے تب بھی ہمتا ہوا چلا۔ اس کی گہرائی میں جائیے غصہ اللہ نے اس وجہ سے کیا، معذرت کے ساتھ اس انداز میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو دیکھتا نہیں کہ وہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اپنی نفسیات کی تابعداری، مزاج کی تابعداری۔ کوئی میری تحقیق میں میری رائے یہ ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، میری رائے اس میں یہ ہے، میری تحقیق اس میں ہے، میں نے یوں چلنا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے۔ فرمایا أَرَأَيْتَ إِنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم علی قلبه وسمعه وبصره غشاوة، پھر پردے پر آتے ہیں، پھر حضرت صاحب یہ سوچ ہوتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ایک بچہ بھی یہ گفتگو سنے کہ جو ابھی میرے ایک حضرت صاحب نے مہربانی کی کہ مشترکات میں اتفاق ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اور اہل تشیع کا جو اختلافی چیزیں ان کو چھوڑ دیا جائے، مشترکات میں اکٹھا ہوا جائے۔ اب یہ بچہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت صاحب اللہ نے آپ کو اعزاز دیا، مقام دیا، بڑی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، بڑے بات کے بیٹھے ہیں، بڑی نسبت ہے، بڑا اللہ نے آپ کو شان دیا ہوا ہے، یہ ذرا مشترکات کی نشاندہی کریں گے کہ مسلمانوں میں اہل تشیع میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں بھئی اللہ پر مسلمان اور اہل تشیع ایک ہے؟ نہیں، سارے بولے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا آپ کے کامل اور کامیاب ہونے میں میرا اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ایک ہے؟ نہیں، بلند آواز سے نہیں۔ آپ علماء ہیں، عوام تو کتاب ہے، لا شک و لا ریب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ اس کتاب قرآن کریم کے متعلق جو عام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر و معاویہ ان پر مشترک ہیں دونوں؟ نہیں، متفق ہیں دونوں؟ نہیں۔ حضرت علی پر ہی بات کر لی جائے، حضرت علی کا شان مقام جو حقیقتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، کیا اس نظریے، اس عقیدے پر آپ کا جو نظریہ جو قرآن و سنت سے ملا ہے اس پر دشمن آپ کے ساتھ متفق ہے؟ نہیں۔ کوئی ایک چیز تو بتاؤ یزید کے علاوہ۔ یزید کو تو وہ بھی گالیاں نکالتے ہیں، مسلمان بھی گالیاں نکالتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک چیز بتاؤ نا کہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ مشترکات جو ہے ان کے اوپر اتفاق کر لینا چاہیے۔ مشترکات کی جناب نشاندہی بھی کریں نا، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، برادری ایک ہے، کلمہ ایک ہے، مان ایک ہے، کیا چیز ہے اس چیز میں مشترک ہے؟ اور شاید تمہیں کسی اور چیز کا تصور ہو، چیک کرنے کے بعد پتہ لگے وہاں بھی ہجڑے نکلے تو پھر کیا کرو گے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ۔ کدھر ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پھر جب ہم جیسے طالب علم اٹھ کر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بڑے گستاخ ہیں، اس لیے تو ہم ان کے پروگراموں میں نہیں جاتے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ نہ میرے بھائی، یہ ہماری عزت کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری جماعت کی عزت کا مسئلہ نہیں، میری قیادت کی عزت کا مسئلہ نہیں، میرے والد کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ دین کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ دین اسلام جو مذہب حقہ ہے، مذہب الہیہ ہے، اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، قرآن کریم، صحابہ اہل بیت، ان کی تحفظ کا مسئلہ ہے۔ ان کی میں کہا ہوا ہے کہ جہاں میں نے اہل علم کو، علماء کو، انبیاء کا وارث بھی بنایا،
اپنی وحدانیت کا گواہ بھی بنایا، مقام اور شان بھی عطا کیا۔ وہاں ان کا مسئلہ حساس بھی ہے کہ میری اور میرے محبوب کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ہدایات احکامات کی تابعداری میں چلیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو خدا ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جہاں علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، عمل کے ساتھ اخلاص نیت کی ضرورت ہے۔ یہ تفصیلات ہیں، میں جملوں میں اپنی بات کہہ کر مکمل کرتا ہوں۔ اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ جب علم کے ساتھ عمل ہوگا، عمل کے ساتھ خلوص نیت بھی ہوگا، تو اس میں اللہ جو وزن پیدا کرتے ہیں، جو ہمتیں عطا کرتے ہیں علماء کو، جو قوت ہے، جو طاقت عطا کرتے ہیں، وہ صحابہ کی مثالیں، اہل بیت کی مثالیں تو بہت بڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کو، اور چلتے چلتے آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ ماضی قریب میں آ گئے تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے علاقے کے غلام گوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر چلتے چلتے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف مجہانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ کی جماعت جس سے میرا تعلق ہے، مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نشیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے یہ کامل ہیں، انگریز کی آنکھوں میں انکھیں ڈال کر کوئی بات کر رہا ہے، یا قادیانیت کی آنکھوں میں انکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، یا شیعہ کی آنکھوں میں انکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، یا عیسائیت اور یہودیت سے لفظ الاسما ہے، ہندویت سے لفظ الاسما ہے، ان سب کا کردار دیکھ لو، صاحب علم بھی تھے، صاحب عمل بھی تھے، اور اخلاص کی تو بات کے انتہا تھی۔ آج کے دور میں بھی اس طرح کو اپنائیں گے، بڑی آسان بات ہے۔ سلمان علیہ السلام نے اپنی اسمبلی کے ممبروں کو بلایا تھا، مولانا ذوالفقار صاحب بیان فرما رہے تھے، میں نے سنا کہ اپنی اسمبلیوں کے ممبروں کو بلایا، اپنی سب کی بات کر رہا ہوں، اللہ سے عافیت عطا فرمائے۔ ممبروں کو بلایا کہ مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ کیا ہے کہ وہ بلقیس کا تخت لے کے آنا ہے، مجھے جلدی چاہیے، خبر اس سے کہ وہ خود آ جائے۔ سے آپ اگر تو ایک جن اٹھا عفریت من الجن ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا کہ میں لے آپ کو قبل اس کے کہ آپ بغیر برخاست کریں گے یہاں سے اٹھیں گے، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ دوسرا جو اٹھا اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ پلک جھپکتے میں لے کے آتا۔ یہ کیا تھا؟ علم تھا، کتاب کا علم تھا، خلوص تھا، جذبہ تھا۔ کام تو وہ پہلے والا جن عفریت بھی یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے جیسے ہمیں کام ذمہ لگایا جب ہم نے رکھی گلی کر لیں گے، اور ایک یہ ہوتا ہے شادی کہتا ہے میں ابھی کر کے آؤں۔ وہ عفریت جو تھا نا، اس نے غالباً کہا بھائی جی گلی میں کر لیتا ہوں، لے آتا ہوں، جاتا ہوں، دے آتا ہوں، آ جائے گا، آپ کے اٹھنے سے پہلے آ جائے گا۔ لیکن دوسرے کا جذبہ تھا، خلوص تھا، صاحب علم تھا، اس نے کہا جی ابھی لے کر کے آتا ہوں، آپ آنکھ یوں کریں گے تو بھی آپ کے سامنے ہو۔ اسی انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین علم
تقویٰ، خلوص، نیت، قوت یہ پیدا کر دی اللہ نے. یوں عمر بولتے ہیں تو 300 میل دور آواز جاتی ہے یا ساری تک. جب زلزلہ آتا ہے پاؤں مارتے ہیں، زلزلہ تھم جاتا ہے. اسی انداز میں آگ آتی ہے تو صحابی چادر سے آگ کو ڈھانپتے ہیں، وہ واپس پہاڑ میں چلی جاتی ہے. خط لکھتے ہیں تو دریا تابعداری کرتے ہیں کہ علم اور عمل اور خلوص نیت کے جذبوں کی برکت ہے کہ وہی صحابہ کرام جانوروں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ تابعداری کرتے ہیں. سمندر کنارہ دریا پاس کرنا چاہتے ہیں، رستے بن جاتے ہیں یا پانی کے اوپر چلتے ہیں اور اسی انداز میں پیالہ پانی لے جاتا ہے. اس پانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پیالہ واپس کر، وہ لا کر قدموں میں ڈالتا ہے. یہ ساری تفصیلات ہیں علم، عمل اور خلوص نیت. اس چیز کی کمی ہمارے دور میں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. معذرت کے ساتھ رہتی کسر اس موبائل نے نکال لی تو جو جتنا بڑا عالم ہے اس کے پاس اتنا ہی بڑا موبائل ہو. ناراض نہیں ہونا، جن کے پاس نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں نے ایک محفل میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تصویر نہ بنے، پابندی بھی کی کہ ہم نے احتیاط کریں. علماء اعتراض کریں گے کہ آپ تصویریں کیوں بنا رہے، ویڈیو کیوں بن رہی ہے. اور جب پروگرام شروع ہوا تو میری نظر پڑی کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے شیوخ، ان کے ہاتھ میں بڑے قیمتی اور بڑے بڑے موبائل تھے، اب رات کو ویڈیو بناتے. تو قوم کو کیوں بیوقوف بناتے؟ ان کے لیے شریعت اور ہے اور علماء کے لیے اور ہے. کیا کریں ہمارے ایسی بزرگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تصویر جو ہے نا جائز ہے. کوئی وحی آئی آپ کے پاس یا کسی صحابی کی روایت آپ کو مل گئی کہ آخری دور میں ایک موبائل بھی آئے گا، اس موبائل کے ذریعے جو تصویر بنائی جائے گی وہ جائز ہوگی؟ کہاں سے اس کا جواب نکالا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جو موجودہ موبائل کی تصویریں ہیں یہ پتہ نہیں عکس ہے اصل نہیں ہے، لہٰذا اس میں حرج نہیں ہے. تو میں نے کہا علماء کرام نے تو فتویٰ دیا تھا شیعہ کافر ہے. پھر ایک دن جمعے کی تقریر میں کہہ دیا جی پاکستانی شیعہ ہمارے بھائی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ ایک صاحب نے بات کر دی اور معذرت سے حضرت، وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ ایک مولوی صاحب نے جمعے کی تقریر میں بیان کیا ہے کہ یہ نوجوان جو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آیا کریں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. شیعہ مسلمان ہیں، ان کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہیں. اب اس نے مجھے فون کیا، میں لوکل سفر کر رہا تھا، میں نے کہا میں مفتی بھی نہیں ہوں، میں تجھے کیا بتاؤں. پھر بات کرنا، پھر بات کی تو میں نے کہا ان سے ایک بات پوچھ لیں کہ اہل کتاب ہے ان پر کون سی کتاب نازل ہے، ان کے لیے کون سی کتاب ہے، یہ پوچھ لیں. اور دوسرا یہ ہے اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو چلے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم تو بے گستاخ ہو جائیں گے نا. ان سے فرمائیں کہ ایسا کریں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیار کریں، ہم ایک شیعہ نوجوان لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا نکاح کروائیں، اسی شیعہ لڑکے سے بکرا ذبح کروائیں، ولیمے کے طور پر سب کو کھلائیں، اور پھر نماز کا ٹائم ہوگا تو وہ بارش ہوگا، اس کو ہم بارش بندہ لائیں گے، اس کو آگے کھڑا کریں گے، پیچھے اپنی نماز پڑھ لیں گے. یہ ان کے لیے بھی میری درخواست ہے جو اپنے طلباء کو یا مقتدیوں کو پریشان کر کے کہہ دیتے ہیں جی قطعی طور پر تو کافر نہیں کہنا چاہیے، مطلقاً تو کافر نہیں ہے. اصلاح عشریہ مطلق